علم غیب کے بارے میں قرآن کی بے حساب آیات ہے، بے حساب۔ قرآن کہہ رہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنا غیب کا علم کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہا اس کو عطا کرتا ہے۔ قرآن کی سورہ جن کی آیت ہے، چوتھے پارے کی، ابھی ہم 10 میں 2-3 درس پہلے پڑھ کر آئے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع نہیں دیتا غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر رسولوں میں سے جس کو وہ چن لیتا ہے ان کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ قرآن ہے یہ قرآن بتا رہا ہوں میں، کوئی حدیث بول تو ضعیف بولیں گے آپ، ابھی تو بخاری وغیرہ بے حساب احادیث ہیں۔ پہلی بات قرآن کریم کی آیات سے اللہ فرما رہا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے مصطفیٰ کریم ہم آپ کو وہ علم دیں گے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہم آپ کو وہ علم دے رہے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سرکار اگر کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے حبیب پاک کو، اللہ فرما رہا ہے۔ ایسی بے حساب آیتیں، وما هو علی الغیب بضنین، اے حبیب پاک آپ غیب پر جو ہے بخیل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یعنی آپ بخالت نہیں کرتے غیب کا علم دو لوگوں میں بانٹنے میں۔ قرآن کی آیت ہے یہ بھی، وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب رہی بات احادیث کی، ایک بات یاد رکھیں، علم غیب، اللہ کا علم جو ہے ذاتی ہے، سرکار کا عطائی ہے، اللہ کا اون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دیا ہوا علم غیب ہے۔ اللہ کا علم سرکار کے علم کے آگے لامحدود ہے، ہر ایک کے علم کے آگے ساری کائنات کا علم محدود ہے، سرکار کا اللہ کا لامحدود ہے۔ بخاری کی کتاب العلم اٹھا لو، آپ آثار قیامت اٹھا لو، قیامت کے آثار، صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرے کون؟ منافقین۔ سرکار کے علم غیب پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ میں پورے جتنے لوگ علم غیب کے منکر ہیں نا، پوروں کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی ایک علم غیب کی ایسی بات جو صحابہ نے، کسی صحابی، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، کوئی ایک صحابی لا کر بتا دے جس نے سرکار کے علم غیب پر انکار کیا ہو سامنے آ کے۔ وہ یہ سمجھتے تھے سرکار کو نہیں پتا ہے، سرکار کو یہ معلوم یہ نہیں معلوم، جبکہ صحابہ کی بولی کیا ہوتی؟ واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو ان کا ایمان تو یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو ہوا یہ کہ جب اعتراض ہوا، جب اعتراض بڑھنے لگا تو سرکار ممبر پر تشریف فرما، ایک دن بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف آثار قیامت، سرکار دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سلونی عما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو سوال کرے، جو سرکار فرمائے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک، اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے سرکار نے بیان فرمایا۔ ہم نے جو یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جو بولنا تھا وہ بھول گئے۔ ایک صحابی اٹھے، ایک شخص اٹھ کر پوچھنے لگے کہ من ابی یا رسول اللہ، میرے والد کون ہیں؟ یہ علم غیب کی بات ہے نا بھائی، علم غیب یہاں پر اعتراض ہو رہا، سرکار کو قرآن کا علم ہے، حدیث اس پر بات ہو رہی ہے، یہ تو کسی کی پرسنل لائف سے متعلق ہے۔ من ابی یا رسول اللہ، میرے والد کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارے والد کا نام حذافہ ہے۔ علم غیب دیکھیے آپ، اتنا علم غیب کہ ایک آدمی سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اس کا باپ کون ہے، باپ کون ہونا ماں کو پتا ہوتا ہے، کمرے کے اندر کی بات ہے، مگر اس کا علم بھی اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ دوسرا اٹھ کر پوچھا من نبی یا رسول اللہ، میرے والد کون ہیں؟ فرمایا تیرے والد مولا سالم ہے، سالم کا غلام ہے، تو اپنے حقیقی باپ کا اولاد نہیں ہے، تیرے والد فلاں فلاں ہے۔ ایک شخص اٹھ کر پوچھا این مدخلی یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یعنی آدمی زندہ ٹھہرا ہوا ہے، مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر کے بعد اٹھے گا قیامت میں اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد جنت و دوزخ ہوگا۔ وہ پوچھ رہا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا مرنے کے بعد؟ سرکار نے فرمایا مدخلک فی النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ تو علم غیب ایسی بے شمار احادیث میں آپ کے سامنے سنا سکتا ہوں، کوئی ایک حدیث ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصلی پر ٹھہرتے، سامنے چہرہ ہوتا نا، پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا سرکار کو، یہ نہیں پتا تھا بی بی عائشہ کے وقت کیا ہو رہا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، اپنی صفوں کو درست کرو، خدا کی عزت کی قسم جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔